دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان مقاصد کی تکمیل کے لیے معاونت کرتی ہیں۔ وہ بھی بہت بڑا حسن ہوتی ہیں، بہت بڑا کمال ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنے بچے کو کسی اچھے ادارے میں پڑھنے کے لیے داخل کرایا، کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، ہاسٹل میں اس کا قیام ہوا، تو ادارے والوں نے کھانا بڑا اچھا کھلایا اور رہنے کا بندوبست بڑا عمدہ کیا، اس کا پک اینڈ ڈراپ کا نظام بھی بڑا اچھا تھا، ساری چیزیں بڑی بہترین تھیں، سارا کچھ ہی وہ صحیح کر رہے تھے، بس پڑھا نہیں رہے تھے۔ کھانا بھی اچھا دیتے تھے۔ اصل میں آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھیں گے پھر سمجھ آئے گی بات کی۔ بچے کو داخل تو کرایا تھا کہ وہ پڑھے گا، لیکن جس ادارے میں داخل کرایا وہ کھانا اچھا دیتے تھے، رہنے کو جگہ اچھی دیتے تھے، ان کی سارے معاملات بڑے عمدہ تھے، سہولیات ساری ٹھیک تھی، پر پڑھاتے نہیں تھے۔ تو چلا جائے گا، باپ کہے گا ہمارا بچہ واپس کرو، ہم نے نہیں یہاں پڑھوانا۔ تو کہتے ہیں جناب کھانا تو اچھا دے رہے ہیں، سونے کا انتظام دیکھو کتنا، پورے کا پورا حال ہی ہمارا ایسی ہے۔ تو کہے گا کھانا ہم گھر بھی کھلا لیں گے، رہنے کا بندوبست گھر بھی ہو جائے گا، تمہیں تو بچہ دیا ہے کہ پڑھائی کرے۔ تو اگر پڑھائی نہیں کرتا تو اصل مقصد ہی ختم ہو گیا۔ کچھ چیزوں کے خاص مقاصد ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا بھی کوئی خاص مقصد ہے۔ اگر امت حضور سے پیار پورا کرنا چاہیے، میلاد پورا منانا چاہیے، حضور کے ذکر پاک کی محفل پوری کرے، لیکن اس مقصد کو نہ سمجھے جس مقصد کے لیے حضور آئے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اصل کام اگر رہ جائے نا، اصل کام، تو باقی کام سارے بھی ہوتے رہیں تو پھر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اصول پر قائم نہیں رہتی۔ ہمیں حضور سے محبت بھی کھل نعت بھی کھل کے پڑھنی ہے، ذوق شوق بھی پورا رکھنا ہے، لیکن جو محبوب کے تشریف لانے کا مقصد ہے اسے بھی کبھی نہیں بھولنا، اس پر بھی غور کرنا ہے۔ اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے حضور نے محنت بڑی فرمائی، جد و جہد کی ہے، راتیں بیدار رہ کر کے گزاری ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی منڈیوں میں، کبھی میلوں میں، کبھی طائف میں، کبھی جنگوں میں، یہ سارے کام حضور نے ان خاص مقاصد حسنہ کی تکمیل کے لیے کیے۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، آپ میری بات پر غور کریں گے تو میں جلدی بات کو سمیٹوں گا۔ تو قرآن مجید نے کئی مقامات پر ان مقاصد کا بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے نا اپنے محبوب کو داعیہ اللہ بنایا ہے۔ حضور اللہ کی طرف دعوت دینے آئے، اللہ کی جانب بلایا نبی پاک۔ حضور نے طے کر دیا کہ سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں، طے کر دیا نبی کریم نے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں نہ پہچانتا، مالک کو نہیں پہچانتا، تو زندگی کے سارے مقاصد ہی فوت ہو جاتے ہیں، سارے۔ پھر تو ہر چیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ اگر عقیدہ ہے توحید و رسالت ہی نہیں ہے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ مریں گے، پھر قبر میں جائیں گے، پھر قبر کی دو حالتوں میں سے اللہ کے فضل سے رحمت والی حالت ہی ملے گی۔ آخرت کے معاملات ہیں دنیا میں، جب تک انسان اپنے رب کریم کو نہیں پہچانتا۔ حضور نے بتایا، حضور نے قرآن مجید میں جتنی مکی صورتیں ہیں وہ عقیدہ توحید پر اور عقیدہ رسالت پر اور عقیدہ آخرت پر زور دیتے ہیں۔ عقیدہ یہ جو لوگ ڈرے ڈرے رہتے ہیں نا، سہمے پریشان اور سارا دن پریشان رہتے ہیں کہ شاید کوئی اچھا حکمران ہی آئے گا تو حالات بدلیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حضور داعیہ اللہ ہے۔ نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ محبوب نے عنوانات، جو عقیدہ توحید ہوتا ہے بندے کو مضبوط کرتا ہے، بندے کا توکل مضبوط ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور کی ساری حیات مبارکہ
اسی اعتماد کو بڑھایا حضور نے، امت کے اسی یقین کو مضبوط کیا۔ بدر میں 313 لوگ لے کے حضور چلے گئے، بولنے کے بغیر ہی بٹھا دیں اشارے سے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ 313 آدمی کا کبھی 1000 سے بھی مقابلہ ہوا ہے؟ اور پھر ادھر یہ حال ہے کہ ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے، اور ادھر حال یہ ہے کہ 313 کل کے پاس 6 زر ہیں اور 8 تلواریں، لیکن لڑے نا، بھلا کیسے لڑے؟ نبی کریم نے وعدہ فرمایا تھا تم چلو اللہ مدد کرے گا، اور رب فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے، تو حضور نے اللہ کی جانب بلایا۔ یہ محبوب کریم کا مقصد حسنہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی معاملہ ہوتا تو حضور مصلی بچھا لیتے، کوئی بھی مسئلہ، آندھی تیز آئی ہے تو نماز کی نیت باندھ لی، بارش نہیں ہوتی تو نماز کی نیت باندھ لی، بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں تو نماز کی نیت باندھ لی، سورج گرہن ہو گیا تو نماز کی نیت باندھ لی، حتیٰ کہ بدر والے دن ساری رات رسول کریم نماز پڑھتے رہے، ساری رات، اور نماز بعد میں فرض ہوئی ہے، حضور تو بڑا عرصہ پہلے غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے دیر تک۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا کہا، توکل کرنے کا کہا، صبر کرنے کا کہا، شکر کرنے کا کہا، قناعت کرنے کا کہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خودداری کا سبق پڑھایا۔ ان چیزوں کو اس وقت انسان سمجھتا ہے جب اس کی طبیعت میں عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ یہ صوفیاء کرام تھے نا، اللہ کے نیک بندے، یہ سبق، اذان ہو رہی، اذان سن لیجیے علامہ صاحب نے کہ اختتام محفل پر یہی نماز ادا کی جائے گی۔ عزیز دوستو، ایک تو محبوب کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا یہ مقصد قرآن پاک نے بیان کیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء جو بھی دنیا میں تشریف لائے نا، ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول دنیا میں نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے ان کی پیروی کی جائے۔ انبیاء اس لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ وہ ایک بہترین نمونہ عمل کر کے دکھائیں۔ انبیاء اللہ کے احکامات کی عملی صورت لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم چلا جائے۔ اور اگر پیروی رسول کریم علیہ السلام کی جائے، نبی پاک کی پیروی کی جائے، اللہ کے آخری محبوب کی، تو پھر تو رب فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پھر تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ آپ کی پیروی کریں گے، رب سے محبت کی چاہت رکھنے والے آپ کی پیروی کریں، ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا، محبوب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے۔ حضور کی اور فرما برداری چند ایک چیزوں میں نہیں۔ الحمدللہ میں نے پگڑی باندھی ہے، داڑھی رکھی ہے، کوشش کرتے ہیں اللہ توفیق دے، لیکن دین صرف ظاہری ہولیے کا نام نہیں۔ فقط کوئی آدمی کہے کہ میں نے چند چیزیں پہن لی ہیں تو اب میں مکمل دیندار ہو گیا ہوں، صرف ظاہری ہولیے کا نام دین نہیں۔ نبی پاک کی جو سنت سب سے پہلے معروف ہوئی ہے نا، جس ادا سے لوگوں نے حضور کو سب سے پہلے جانا ہے، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے کہ یہ سچ بولتے ہیں، یہ دیانتدار ہے، یہاں سے تو آغاز ہوا ہے۔ ترمذی شریف میں موجود ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک سے حضور نے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اگلے لفظ کیا ہیں حدیث کے؟ فرمایا تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، یہ میری سنت ہے۔ فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، اور مجھ سے اسی نے محبت کی جس نے میرے طریقے سے محبت کی۔ نیرا مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔
باطن کا صاف اور کشادہ ہونا یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں ہر گھر میں چھڑی ہوئی، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، کوئی لمبی بات نہیں، لیکن بڑے بڑے لوگ ہیں قریب رہ کے قریب نہیں. دو چار باتوں کی وجہ سے ہم الجھ گئے ہیں اور دور نکل گئے. سینوں کی کشادگی حضور کی پیروی ہے، دل صاف رکھنا یہ نبی کریم کا طریقہ ہے. میرے عزیزوں حضور کی مکمل پیروی. دیکھو صحابہ حضور کی پیروی کرتے تھے، ان کے چہرے بھی اسی طرح کے جس طرح. دیکھیں نا ہم سارے کہتے ہیں نا کہ رسول پاک کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے بھی خوبصورت، اور کائنات میں ایسا چہرہ کسی کا نہیں جیسا حضور کا ہے. سارے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں نا، تو پھر حضور کا تو چہرہ داڑھی والا ہے. جس کو سب سے سونا مانتے ہو پھر اس کے مطابق بن بھی تو جانا چاہیے نا. لیکن ہم نہ کچھ چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اس حسن کی طرف بڑھتے نہیں. محبوب کی سنت کو، شریعت کو، دین نفاذ کے لیے آیا. دیکھو دین فقط اس لیے نہیں آیا کہ اس پہ مقالے پڑھے جائیں، اس پر تقریریں کی جائیں، اس پر جلسے کیے جائیں، ایک عنوان کو بار بار ثابت کیا جائے. دین تو عملی نفاذ کے لیے آیا. عملی دین عمل کے لیے آیا. دین ہمارے ہاں فوتگی کوئی ہو جائے تو محفل، اور اگر مہندی ہو تو ہم نے یہ سمجھا دین صرف مسجد چلانے کا طریقہ بتاتا ہے. نہ بھائی، دین مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور حکومت چلانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. حکومت چلانے کا ہم نے اس طرح کیا کہ چند ایک چیزوں میں بعض چیزوں کو بند کر دیا. یہ تنگ دلی ہے، یہ تنگ نظری ہے. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو دین اپنی حقانیت کے طاقت کے بلبوتے پر غلبہ رکھتا ہے، غلبہ طاقت رکھتا ہے. دین کو عملاً نافذ کریں اپنی زندگی میں، عملاً. اور نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو ہم بھی کریں گے. اگر کوئی نہ بھی عمل کرے تو ہم نے پھر بھی عمل کرنا. کوئی ہم کہتے نہیں ساری دنیا کو چھوڑو. ساری دنیا تو کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن ابو بکر صدیق اکیلے کچھ اور کہہ رہے تھے، مولا علی اکیلے کچھ اور کہہ رہے تھے، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ زبیر یہ الگ کہہ رہے تھے. نے کہا تمہاری سمجھ میں نہیں بات آتی، موج کرو. ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول. اس لیے حضور کی فرما برداری. اور تیسری جگہ بس میں اسی پر اپنی بات تمام کروں گا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے، یہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، آیتیں پڑھیں گے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کر دیں گے. تزکیہ نفس قرآن سے ہوتا ہے. تزکیہ نفس قرآن سے ہوتا ہے. باطن کی صفائی قرآن سے ہوتی ہے. اور جو قوم مہینہ مہینہ پڑھی نا، اسٹیج پہ ہر نقیب، ہر خطیب، ہر واعظ آ کے کہتا ہے سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، تو پھر پڑھنا چاہ رہا تھا تو سنا، پھر تو شعر ہی دے. وہ بھی پڑھ، اچھی بات ہے، لیکن آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن حضور کی، اور ہے بھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک کے اخلاق، تو فرمایا سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق ہی ہے، تو ان کو پڑھے. ابھی آپ دیکھیں نا شاہ صاحب کتنا مزہ لے رہے تھے، قاری صاحب پڑھ بڑا عمدہ رہے تھے، لطف لے رہے تھے. سورہ والضحیٰ کی تلاوت ہو رہی تھی نا، اتنی بڑی بھی کوئی تعریف ہوگی جو اللہ نے بیان کر دی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم نا وہ بس ٹھیک ہے، وہ میرا جی ذوق کہتا ہے تو اپنا ذوق اپنے پاس رکھنا. یہ بتا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، حضور کا فرمان کیا کہتا ہے. تو ایک تو قرآن مجید کی تلاوت حضور کے آنے کا مقصد. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. دوسرا رب فرماتا ہے محبوب اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں کتاب سکھائیں اور حکمت سکھائیں. زندگی جذباتی لوگوں والی نہ گزارے. آج کل سارے جو کہہ رہے ہیں چلو میں بھی کہنا شروع کر دیتا ہوں. آج کل ساری قوم ادھر ہے تو چلو میں بھی ہو جاتا ہوں. تانائی، فہم و فراست، بصیرت، نبی پاک کے ساتھ خدائی طاقتیں. جدھر محبوب کہہ دے رب کا کرم ادھر ہو جائے. لیکن پھر بھی حضور جنگ میں صفیں سیدھی کراتے، حضور طریقے سے نکلتے. محبوب لوگوں کو اسلحہ جمع کرنے کا کہتے، صف بندی کا کہتے، مرتب ہونے کا کہتے، صفیں سیدھی کراتے. بے ترتیب زندگی
موج والی زندگی، او جی بسم اللہ شریف پڑھیں جی ہو جائے گا۔ بھائی دین نے آپ کو ہر چیز کا قاعدہ دیا ہے، آپ دانائی کے ساتھ زندگی گزاریں، حکمت کے ساتھ گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ دانائی سے وقت گزارو، چیزوں کو دیکھو۔ حضور جو فیصلہ کرتے نا ایسا شاندار کرتے، ایسا مضبوط کرتے، ایسا باکمال کرتے۔ اب میں ایک بات صرف آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ کا وقت نہیں۔ حدیبیہ کے موقع پہ نا کافر بڑے خوش تھے کہ لو جی ہم نے ان کے ساتھ ایسی شرطیں طے کی ہیں کہ یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہے۔ کچھ لوگ وقتی جیت کو جیت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وقتی طور پر بعض لوگ جیت کے مستقل ہار جاتے ہیں۔ ہاں مستقل ہار جاتے ہیں۔ ایک شرط حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے کافروں کی مان لی۔ شرط کیا تھی کہ اگر کوئی مسلمان یہاں مومن ہو گیا مکے میں مسلمان، تو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر جا نہیں سکتا، اور اگر وہ گیا مسلمان ہو کے بھی گیا، یہ بڑی سخت بات ہے، مسلمان ہو کے بھی مدینے گیا تو نبی پاک اسے واپس کریں گے، اسے واپس کریں گے، رکھیں گے نہیں۔ اب ایک بندہ آئے آپ کے پاس یا میرے پاس کہ میں آ گیا ہوں تیرا بن کے، اور واپس کرنا پڑ جائے، یہ بڑا مشکل کام نہیں۔ بچہ ناراض ہو کے بھی خالہ کے گھر چلا جائے تو خالہ کہتی ہے پتر کار تیرا ہی ہے، لیکن ٹھیک نہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ ناراض ہو کے آیا ہے، چاہیے کہ واپس بھیجے، پر اس کے لیے بھیجنا ایک مشکل کام ہے۔ وہ گھر آ گیا ہے، جو گھر آ جائے اسے کیسے بھیجیں؟ شرط تھی کہ حضور واپس بھیجیں گے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مدینے سے مسلمان یا کوئی بندہ مکے چلا جاتا ہے، کوئی ان کا بندہ مسلمان نہ بھی ہو، تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ وہ واپس تو برابر کی شرط ہی نہیں۔ حضرت عمر جیسے لوگ پریشان ہیں، حضور نے فرمایا مان لو۔ دانائی، بصیرت۔ اب اس شرط کا فائدہ کیا ہوا ذرا سننا۔ ایک بندہ مسلمان ہو کے جان چھڑا کے، پیروں میں زنجیریں ہیں اس کی، وہ زنجیریں توڑ کے وہاں سے نکلا ہے، اسے پتہ ہے مکے مدینے جاؤں گا تو حضور رکھیں گے نہیں، اور مکے واپس گیا تو ماریں گے کہ تو بھاگا کیوں تھا۔ لہذا یہ بندے پتہ کیا کرتے ہیں، کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھتے تھے۔ ان کا ایک جتھا بن گیا مجاہدوں کا، کافروں کا کئی علاقوں سے نکلنا مشکل ہو گیا، جہاں یہ مجاہد اکٹھے ہو گئے، اور اگر آ کے یہ یہاں کوئی بات کرتے تھے، حضور کو پیغام بھیجتے تھے، تو محبوب کہتے تھے میں نے تو نہیں نہ رکھا، یہاں تو نہیں نہ آئے۔ حضرت ابو بصیر، حضرت ابو جندل، مشکل ہو گئی کافروں کے لیے۔ اور کچھ ایسے تھے جو دور علاقوں میں جا کے بیٹھے، جہاں بیٹھے مدینے آ نہیں سکتے تھے، حضور نے وعدہ کیا ہے مکے رہ نہیں سکتے تھے، تو جس شہر میں بیٹھ گئے سارے کا سارا مسلمان کر دیا۔ تو میرے عزیز بصیرت سے زندگی گزاریں۔ ہمارے جذباتی فیصلے، آپ کی نہیں میں بات کر رہا، آپ کی نہیں بات کر رہا، ویسے اوورآل کرنے لگا ہوں۔ ساڈے کول جیڑا پہلوں آ کے گل سنائے نا، اسی ہو دیں، اسی وقت ہی فیصلہ کر لینا ہے کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، جذباتی نہ ہو۔ کوئی بندہ جب بات سنائے تو پھر دوسرے کی بھی بات سنائے، اس میں اگر 50% فرق نہ نکلا تو 40% ضرور نکلے گا، کیونکہ جو بندہ بھی بات سناتا ہے وہ اپنے حق میں سناتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، رب فرماتا ہے تم جو نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھائیں گے۔ حضور نے نا باریک باریک باتیں بھی ہمیں سکھائی ہیں۔ کتاب و سنت پہ اگر بندہ چلے نا تو صرف جینے کا نہیں، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، تیار تھے صحابہ شہادت کے لیے، تیار تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ حضور نے تعلیم دی۔ ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، مزاج نہیں پیدا کرتے۔ بس جذباتی باتیں کرو، جلسے میں ہزاروں لوگ آ جائیں گے، اچھی بات ہے، خیر کے کام میں آئے، لیکن اگر آپ کو مسجد کے خطیب صاحب بلائیں نا کہ آؤ وضو کے مسئلے سکھاؤں تو پھر بھی جایا کریں، اس لیے کہ جس طرح تسبیح پڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے، اسی طرح وضو کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے، غسل کے مسائل سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ اپنے معاملات زندگی کو سیکھیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، جو
کیونکہ ہمارے ہاں رواج نہیں، ہم نے وہی کرنا ہوتا ہے جو ساری دنیا کر رہی ہے۔ اگر یہ جلسے مرتب کر لیے جائیں نا، ایک جلسے میں ماں باپ کے حقوق پہ بات ہو، ایک جلسے میں میاں بیوی کے حقوق پہ بات ہو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکے کو صرف وہ حقوق جو کتاب و سنت میں ہیں شادی سے پہلے صرف سکھا دیے جائیں، کوئی ضروری نہیں کہ لوگ 100% عمل ہی کریں گے، لیکن اگر کوئی بات سیکھی ہوئی ہو نا، سنی ہوئی ہو، تو جب بندہ عمل کرنے لگتا ہے وہ ایک دفعہ بندے کے سامنے ضرور آتی ہے کہ یار یہ میں نے اس طرح سنا تھا۔ اگر ان کو مسائل سکھائے جائیں تو ڈھیر سارے گھر اجڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ 1 مہینہ پہلے شیروانی کا آرڈر دیتے ہیں شادی سے، 2 ماہ پہلے آرڈر دیتے ہیں فرنیچر کا۔ 1 گھنٹہ لے جاؤ بیٹے کو، اسے بتاؤ کہ 3 دفعہ طلاق دیں تو طلاق ہو جاتی ہے، اس کو شادی سے پہلے بتاؤ کہ اگر 3 دفعہ، اور بیٹی کو بتاؤ کہ اگر اس نے تمہیں 3 دفعہ کہہ دیا تو ختم ہو گیا معاملہ۔ اگر اسے پتا ہوگا نا کہ یہ میرے پاس 3 لفظوں کا چانس ہے تو کبھی بھی 3 طلاقیں کٹی نہیں دے گا۔ ہزاروں لوگ ہیں 3 طلاقیں دے کے پچھتا رہے ہیں، اب حال کوئی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اختلاف ہو بھی جائے تو 1 طلاق دے دیں، 1 مہینہ انتظار کریں، لیکن مسائل نہیں آتے، گھر اجڑ جاتے ہیں، تباہی ہو جاتی ہے۔ ہر چیز گاڑی چلاتے ہیں نا جب، تو سب سے پہلے پتہ کیا سکھاتے ہیں؟ بریک لگانے کا طریقہ، انہوں ٹورنا انجن تے پھر فوراً کھلارنا۔ لیکن ہم نہ صرف گاڑیاں چلانے کا سلیقہ لوگوں کو بتا دیں اور بریک کا سلیقہ ہی نہ بتائیں تو ایکسیڈنٹ بڑھے گی، حالات خراب ہو۔ اس لیے میرے عزیز، ہم نے نا لوگوں کو، یہ ٹھیک ہے بس وہ مست کرو لوگوں کو، بعض چیزوں وہ کر دیا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو فائدہ نہیں ہے۔ حضور کے آنے کے مقاصد کو سمجھیں، زندگی رسول پاک کے دیے ہوئے اصولوں پہ گزاریں گے تو میں نے بڑی بات کر دی ہے، دوہرا دیتا ہوں، جینے کا بھی مزہ آئے گا اور مرنے کا بھی مزہ آئے گا، کسی کام لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل دے۔ میں نے شروع میں کہا تھا محفل حضور کے نام کی، سب لوگ بیٹھے میرے استقبال کو بھی نہ کھڑے ہوں، محفل کا ادب زیادہ ہے، اطمینان سے بیٹھے سارے سنگی۔ آپ کا پروگرام بڑا خوبصورت ہے، انشاءاللہ آگے چلے گا۔ آخر دعوانا